کلنٹن نے یہ بیان دیا کہ اگر القاعدہ کے سارے لوگ افغانستان سے پاکستان چلے گئے، اگر جتنے ایکسٹریمسٹ ہیں وہ پاکستان میں منتقل ہو گئے تو افغانستان میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ افغانستان سے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ 9 سال ہو گئے ہیں، کامیابی نہیں مل سکی۔ 26 ملکوں کی فوج تو نیٹو ہے، پھر امریکہ کے نان نیٹو الائز جو ہیں 14 ہیں۔ 40 ملکوں کی فوج اگر افغانستان کے نہتے اور بے سر و سامان لوگوں کو فتح نہیں کر سکے، اور اسرائیل کی ساری دہشت گردی نہتے فلسطینیوں اور غزہ کو فتح نہیں کر سکی، اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کو زیر نہیں کر سکی، اور اس کی 7 لاکھ فوج ٹک ٹک دیدم کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے قومیں اپنی آزادی کے لیے اپنے ایمان سے لڑ۔ ہمارے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں ہیں، ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات نہیں ہیں، نہ افغانوں کے پاس ہے، نہ پختونوں کے پاس ہے، نہ کشمیریوں کے پاس ہے، نہ فلسطینیوں کے پاس، لیکن ان سب نے مل کر سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کو شکست دے دی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کو امریکہ کہاں کامیاب ہے؟ نہ بھارت کشمیر میں کامیاب ہے، نہ اسرائیل فلسطین میں کامیاب ہے، نہ امریکہ افغانستان میں کامیاب ہے۔ کون سی دہشت ہے جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے؟ کون سی اس کا بڑائی ہے اور کبریائی ہے جس کا ڈھول پیٹا جاتا ہے؟ امریکہ تو ویتنام میں بھی ناکام ہوا تھا اور اس کے بعد بھی ناکام ہے چاروں طرف۔ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے سید صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، گفتگو بڑی اہم جاری ہے۔ سید منور حسن صاحب کی دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو جاری ہے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب سے۔ جو جنگ ہم نے کیا کچھ ایسے عناصر ہے تھے سید منور حسن صاحب، کیونکہ اب تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کچھ چینج ہو گیا، پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے بڑی قریب تھی جماعت اسلامی کی، لیکن اس کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیا کچھ ایسے عناصر تھے سوات مالا کنڈ کے اندر، بنیر کے اندر، لوور دیر میں کچھ ایسے عناصر تھے جن کے خلاف واقعی فوجی آپریشن ناگزیر ہو گیا تھا؟ دیکھیے، یہ تو جملہ مترضہ شاید فٹ نوٹ میں آپ نے کہا ہو، لیکن ہے تو ٹیکسٹ میں کہ مسلم لیگ نواز شریف کبھی ہم سے قریب تھے۔ یہ کبھی ہم سے قریب نہیں رہے، یہ اپنے مفادات کے لوگ ہیں، یہ امریکہ کی ڈکٹیشن ہمیشہ قبول کرتے رہے ہیں۔ یہ 15ویں آئینی ترمیم لے کر آ رہے تھے جب اقتدار میں تھے، جب 2/3 میجورٹی ملی تھی تو سوائے جمعے کی چھٹی کینسل کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی تعلق ہم سے کبھی نہیں رہا ہے، یہ بڑے ڈسٹنس پر بسنے والے لوگ ہیں۔ آج بھی جو پنجاب میں آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو شہباز شریف کو مانیٹر کرنا چاہیے تھا اور لیڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دبک گئے پیچھے جا کر، لیکن کوئی سٹیٹمنٹ بھی ان کا سامنے نہیں آیا، کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا اس کے خلاف۔ ان کو تو خلاف بات کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ امریکی پالیسیوں کے ہمیشہ ہمنوا رہے ہیں، نام ان کو جو چاہے آپ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مچھر کا مقابلہ توپ سے کیا جانا چاہیے، اور کسی کے ناک پہ مچھر بیٹھا ہو تو پھر تو فوراً ہی کلاشنکوف داغ دینی چاہیے۔ اگر مچھر اڑ بھی گیا تو کم از کم زخمی تو ہو جائے گا نا۔ یہ اسٹریٹجی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ پوری دنیا کے اندر جو دنیا نے اپنی تاریخ سے اپنے تجربے سے سبق سیکھا ہے کہ ملٹری آپریشن اپنے ہی عوام کے خلاف دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوا۔ الطاف حسین صاحب جو سوات کے آپریشن کی بڑی حمایت کرتے ہیں، کراچی کے ملٹری آپریشن کی تو مخالفت کرتے ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں، چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آج تک لاپتہ ہیں، ان کی فہرست جاری کرتے ہیں، ان کو کہیں سے پتہ بتایا جائے، ان کا نام نشان بتایا جائے۔ تو ملٹری آپریشن کا کوئی حامی ہے اس ملک کے اندر؟ سوائے اس کے کہ شہباز شریف مجھے لگتا ہے پنجاب میں ملٹری آپریشن کے حامی نظر آتے ہیں، اس لیے کہ منہ میں گھگنیاں ڈالے بیٹھے ہیں، بولتے نہیں ہیں اور سارے مسائل کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ عناصر تھے ایسے تو وہ عناصر آج بھی ہیں، ان میں سے ایک کبھی بال بھی کا نہیں ہوا ہے۔ یعنی سوات یا مالا کنڈ آج بھی اتنا ہی غیر محفوظ ہے جتنا آپریشن سے پہلے تھا۔ اگر یہ ہم دیکھیں نا، دو باتیں تو واضح ہیں نا، فوج وہاں موجود ہے جتنی تھی، اگر ملٹری آپریشن کامیاب ہو گیا ہے تو فوج تو واپس آ جانی چاہیے، پوری نہ آئے 50% واپس۔ کرفیو اسی طریقے سے لگ رہا ہے۔ بعض علاقے اس کے قبل کا اور مٹا کا یہ جو علاقے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ وہاں تو اب بھی نہیں جا سکتے لوگ۔ تو یہ کون سا آپریشن ہے کہ جو کامیاب ہوا ہے؟ جو آپریشن سوات سے بنیر چلا جائے، بنیر سے دیر چلا جائے، ملاکنڈ ایجنسی چلا جائے، پھر وہاں سے بنو چلا جائے، وزیرستان، یہ آپریشن کامیاب ہے؟ یہ تو پھیل رہا ہے، آپریشن اسکلیٹ کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کچھ ملیٹنٹس تھے بقول کسے، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے دنیا بھر۔ اور اب بھی یہ کہتے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کریں گے ہم افغانستان، اور 9 سال جنگ لڑی ہے، جنگ سے تو مسئلہ نہیں حل ہوا۔ برطانیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ہمارے فوجی بہت مر رہے ہیں، ہم یہاں موجود تو ہیں
لیکن ہم مزید فوج یہاں پر نہیں بھیجیں گے، اور مذاکرات کرنے کے بغیر مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہی نتیجہ ہے نا۔ تو ہم خود اپنی فوج کو اپنی عوام کے سامنے اور عوام کو فوج کے سامنے لا کر ڈال دیں اور سمجھیں کہ مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیچیدہ تر ہوگا، بالآخر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا۔ تو بعد از خرابی بسیار اگر یہ سارا کام کرنا ہے تو اس سے پہلے کرنا چاہیے۔ بڑے ڈسٹرب ہیں وہاں کے لوگ یقیناً، آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جماعت اسلامی کا یقیناً ہلکا اثر ہے ان علاقوں میں کہ سید منور حسن صاحب کوئی ایسی کچھ آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہوگی وہ لوگ دوبارہ انٹیگرل پارٹ بن جائیں پاکستان کا؟ دیکھیے، جو کام فوج نے اور حکومت نے بگاڑا ہے اپنے اختیارات کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے، امریکی ڈالروں کی وجہ سے، امریکی ڈو مور اور ڈکٹیشن کی وجہ سے، امریکہ کو خوش کرنے کی وجہ سے، پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی حکومت نے، صوبائی اور مرکزی حکومت نے جو بگاڑ بڑے پیمانے پر پیدا کیا ہے۔ 38 لاکھ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کہتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جینوئنلی، اور وہاں جا کر بھی وہ اتنے ہی غیر محفوظ ہیں جتنے پہلے تھے۔ گفتگو جاری ہے منور حسن صاحب سے۔ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک لیتے ہیں تو دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو جاری ہے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب سے۔ اس آپریشن کا سید منور حسن صاحب جو کہتے ہیں کہ رزلٹ آنا شروع ہو گیا، کچھ پر امید سا رزلٹ بتاتے ہیں جو حکمران ہیں، آپ کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے؟ اس آپریشن سے حالات بہتر ہونے نہیں جا رہے، حالات مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیے، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، حالات بہتر ہو، تو وہ اس کی کوئی اکائیاں بتائیں، اس کی کوئی نشانیاں بتائیں، اس کی کچھ صفات خصوصیات بتائیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وہ تو کسی چیز میں بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دہشت گرد موجود ہیں، وہ اسی لیے کرفیو لگاتے ہیں، وہ اسی لیے فوج کو وہاں رکھتے ہیں۔ سید منور صاحب وہ کہتے ہیں کہ اب سکول چلیں گے، ادھر لڑکیوں کے سکول چلیں گے، وہاں تمام کاروبار اسی طرح ہوگا جو تھریٹ تھا عورتوں کو۔ ہوگا نہیں، ہو کیوں نہیں رہا؟ اگر کامیاب ہو گیا ہے تو اسکول کھول دینا چاہیے، مارکیٹس جتنے بازار ہیں وہ رونقیں اس کی بحال ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں ہوا ہے نا سب۔ اچھا منور حسن صاحب، دنیا کیا مطمئن ہو گئی پاکستان کے اس اقدام سے؟ دنیا کو چلیں وہاں سے خطرہ تھا بہت ان علاقوں سے، کیا اب دنیا مطمئن ہو جائے گی؟ سب کو معلوم ہے کہ دنیا مسلمانوں سے بہت ہی غیر مطمئن ہے، مسلمانوں کے اسکارف سے پریشان ہے، مسلمانوں کے حجاب سے پریشان ہے۔ پوری دنیا کے یعنی جو عدالتیں سب کو بیل دیتی ہیں، مسلمانوں کو ضمانت نہیں دیتی، برطانیہ میں آپ نے دیکھ لیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر، یعنی اگر ہمارے ملک کے اندر ہم اقلیتوں کے حوالے سے کہیں کہ وہ فلاں چیز نہ کریں، فلاں قسم کا لباس پہنیں، تو ہمارا تو پورا پریس اور میڈیا بھی شور مچائے گا اور سارا کوہرام مچ جائے گا۔ لیکن فرانس کے اندر وہ کہتا ہے آپ حجاب نہ لیں، آپ اسکارف نہ کریں، کوئی نہیں کہتا کہ اقلیتوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور وہ بھی دینی حوالے سے۔ اس لیے دنیا جو ہے یہ تو امریکہ کی دنیا ہے، ظالموں کی دنیا ہے، قبضہ گروپ کی دنیا ہے، یہ تو گوروں کی دنیا ہے، کالوں کی دنیا نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ جو جبر کے ذریعے سے لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، آزادیاں چھینتے ہیں، ان کی دنیا ہے یہ۔ اس دنیا کو مطمئن کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، اپنے فیصلے اجتماعی دائرے کے اندر کریں۔ امریکہ کو مطمئن کرنے کی جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ غیر مطمئن نظر آئے۔ بھارت کے ساتھ آپ جتنی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، بھارت کسی ایک کو اون کرتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں اون کرتا۔ کشمیریوں پر مظالم توڑ رہا ہے، ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، کسٹوڈیل کلنگ ہو رہی ہے۔ بھارت کے اندر تو جتنی مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے ساتھ فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھارت کو کچھ؟ اس لیے کہ بھارت اور اسرائیل جتنے چاہے مظالم کریں انسانیت پر، اس دنیا کو کچھ نہیں بیتتی اس کے اوپر۔ کوئی قرارداد نہیں منظور ہوتی، کوئی اس پر عمل نہیں ہوتا، کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریوں کو نہیں ملتا۔ اس لیے یہ ظالموں کی دنیا ہے، یہ جابروں کی دنیا ہے، یہ عدل و انصاف سے دور بسنے والوں کی دنیا۔ ان کو مطمئن کرنے کی کوشش اپنے آپ کو جبر اور ظلم کے حوالے کرنے کی۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری حکومت کا کچھ بھی اقدامات کر لیں، انڈیا سید منور حسن صاحب کیا ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ ایسے لگ رہے سے حکومت دوست بنانا چاہ رہی ہے اسے۔ اصل میں وہ جو قرآن کہتا ہے نا، بات وہی ہے۔ آپ بالکل ان کے ہم عقیدہ اور ہم مذہب ہو جائیں، ان کے خدا رسول کو مان لیں تو وہ شاید مطمئن ہوں گے، ورنہ جب تک آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہم نے شرما کر اور لجا کر جہاد سے توبہ کر لی ہے، اور جہاد کا لفظ بھی زبان پر لانے سے گریز کرتے ہیں کہ یہ ملیٹنسی ہے اور انسرجنسی کا، ہم اسی لیے سپورٹ کرتے ہیں